تشیعت بطور مسلک جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ہم باقی جب یہ موضوعات آئیں گے اس پہ ہم تفصیل سے استدلالات کیا کیا ہے، ان استدلالات کا نتیجہ کیا نکلتا اس پہ بات کریں گے۔ یہاں پر مختصراً تشیع کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ امامت پہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسئلہ امامت یعنی کہ خدا نے پیغمبر کے بعد 12 لوگوں کو امت کی سیاسی، مذہبی، روحانی اور دینی رہنمائی کے لیے متعین کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں منصوص ہونا، یعنی ائمہ منصوص ہے، خدا کی طرف سے طے کردہ ہے، خدا نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے بقول ان کے، اور احادیث اس حوالے سے بکثرت ان کے پاس موجود ہے۔ کچھ حدیثیں وہ سنی کتابوں سے بھی لیتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں بکثرت حدیثیں موجود ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، امام جو ہے وہ پیغمبر کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر اور امام میں جو بنیادی فرق ہے وہ وحی کا ہے، یعنی پیغمبر پر وحی آتی ہے اور ائمہ کرام پر وحی نہیں آتی، یہ بنیادی فرق ہے، باقی نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ اس کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ ہمارے ہاں جدید جو مراجی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصول مذہب ہم اس کو کہیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے، بہت دلچسپ چیز ہے، اور اس سے بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک اصول کو اپنے مسلک کے اس کو اصول دین کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، جب آپ اس کو اصول مسلک کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن لکھا یہی جاتا ہے اصول دین، ٹھیک ہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس اصولوں میں سے کسی اصل کا انکار کر دیا تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اصول دین کہتے ہیں، مثال کے طور پر خدا کی وحدانیت کو ماننا اصول دین ہے، توحید، اسی طرح آخرت کو ماننا اصول دین ہے، نبوت اور رسالت کو ماننا اصول دین ہے، تو اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو پھر آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں جب یہ موضوع آئے گا۔ یہاں پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تشیع شیعہ ہونے کے ناطے باقیوں سے متعلق آپ کا موقف اور آپ کا نقطہ نظر یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اب جن مراجع نے اس کو ہٹ کر یہ کہا کہ نہیں، امامت اصول مسلک میں سے ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ شیعہ تصور امامت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے، اس کی تکفیر نہیں ہوگی، حالانکہ فقہ امامیہ کے اندر اپنے علاوہ باقیوں کی تکفیر سے متعلق بہت کچھ موجود ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت جو معروف مراجع ہے خمینی صاحب اور اس کے بعد ان کے بعد خامنائی، سستانی، شیرازی صاحب، اس طرح کے ناصر مکارم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس قسم کے جو مراجع وہ اس کو نہیں مانتے، ان کی تکفیر نہیں کرتے سنیوں کی، لیکن متقدمین کے ہاں باقاعدہ تکفیر کا ایک پورا پہلو موجود ہے، اور اس وقت اخباریوں کے ہاں بھی یہ موقف موجود ہے۔ جو شیرازی مکتب ہے ہمارے پاس، یعنی جس کو ہم تیار شیرازی کہتے ہیں، ان کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مراجع اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جو ان روایات، ان فتاوا کی روشنی میں اور امامت کو اصول دین سے لینے کی روشنی میں وہ اپنے علاوہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں۔